یا رسول اللہ کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی، میرا حکم مانا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یعنی کلمہ پڑھنے کے باوجود جب میری نافرمانی کر رہا ہے تو اس نے خود سے انکار کر دیا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا۔ تو یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے۔ یہ ایک آدھی بات اٹھانا کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، پوری بات بتایا کریں کہ اس صورت میں کہ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس گناہوں کی کوئی معافی والا معاملہ کر دیا ہزاروں لاکھوں سال جہنم میں جلنے کے بعد، تب ایسی صورتحال ہوگی۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ ہم تو موم بتی کے فلیم پہ بھی 1 منٹ کے لیے ہاتھ نہیں رکھ سکتے، تو یہ کہنا کہ جی پھیرا لگے گا تو پھر جنتی ٹوری جاؤں گے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ الفرقان میں کہ جہنم تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور مستقل قیام کے لیے بھی انتہائی بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 میں انسان کو ظالم اور جاہل کیوں کہا گیا جبکہ اس نے اللہ کی امانت کو اٹھایا؟ یہ قرآن پاک لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے، تو بیسیکلی اس کو اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں نا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان نے اس آفر کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا، کہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہنا تو آسان ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن پریکٹیکلی جب قربانی دینے کی باری آئے تو ایسا ہوگا نہیں۔ یہ ان معنوں میں کہا گیا ہے، کیونکہ آپ آگے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جزا دے گا اور کافروں اور منافقین کے لیے عذاب والا معاملہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بعد میں انسان کی تعریف بھی تو کر رہا ہے نا، تو لہٰذا ان دونوں چیزوں کو اکٹھا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ یہ ظالم تھا، جاہل تھا، مراد یہ کہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ جاہل سے مراد آپ یہ سمجھ لیں جیسے جس کو کسی چیز کی سنگینی کا علم نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے جاہل۔ ظالم اس اعتبار سے کہ خود اس نے اپنے لیے ایک ظلم والا معاملہ کر لیا کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں یہ جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا، اپنے اوپر ظلم خود ہی کر لیا اس نے۔ آفر قبول کی تو اب اسے آفر نبھانی پڑے گی۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن پلان کے کو خلاف یہ بات ہو گئی ہے۔ اللہ بھی تو یہی چاہتا تھا۔ سورۃ البقرہ میں آیا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہوا تھا کہ زمین میں خلیفہ بھیجنا ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی ایک معاملہ ہونا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ تو یہ ان معنوں میں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی اللہ تعالیٰ سے اس قسم کا عہد کیا تھا، ہماری انسٹنکٹ کے اندر یہ عہد موجود ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ آج بھی کسی انسان کو یہ آفر کی جائے کہ تم نے چند سال کی زندگی خدا کو دینی ہے، پھر ہمیشہ کی زندگی کی کامیابیاں تمہارا مقدر ہوں گی، جس میں نہ تمہیں موت آئے گی، نہ کبھی بدحال ہوگے، نہ کبھی بوڑھے ہوگے، نہ کوئی غم پہنچے گا، حتیٰ کہ جو تم خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گا۔ دنیا میں تو انسان کوشش کر کے لیتا ہے تو اس کے لیے اپنی زندگی گنوا دیتا ہے، اور آخرت میں صرف خواہش کر کے مل جائے گا۔ تو ہر بندہ یہ آفر قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ اگر کسی شخص کو یہ آفر دی جائے کہ جو شخص لاہور سے لے کر جہلم تک ریل کار میں 3 گھنٹے کا سفر کھڑے ہو کر کرے گا، جہلم پہنچتے ہی اس کی پوری زندگی کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی، اس کے بچوں کا خرچہ، اس کی فیملی کی ساری ضروریات، اس کا مکان، سکولنگ، سب کچھ مرتے دم تک گورنمنٹ کے ذمہ ہے، تو کیا خیال ہے پورا لاہور جہلم نہیں پہنچ جائے گا؟ وہ کہیں گے 3 گھنٹے بس، پھر پوری زندگی کے لیے آسانی۔ آپ ذرا دنیا کی 60 سال کی زندگی کو صرف قیامت کے دن سے کمپیئر کریں تو 3 منٹ بنتا ہے، 50,000 سال کا دن ہے۔ جنت کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جنت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کو کمپیئر کیا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں، سمندر کا پانی جو انگلی کے ساتھ لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث نہیں آتی کہ دنیا میں جس شخص نے مفلسی کی زندگی گزاری ہوگی لیکن حلال و حرام کی تمیز کی ہوگی، اللہ کا تابع فرمان رہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے کہے گا ذرا ایک پھیرا اسے جنت کا لگواؤ نا۔ فرشتے اسے لے کے جنت میں جائیں گے، جب واپس آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ جنت کا ایک پھیرا اس کی پوری زندگی کی تکلیف کو ختم کر دے گا کہ اگر مجھے یہ کچھ ملنے والا تھا تو میں نے دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک
فاسق اور فاجر شخص کو جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہیں کیا، دنیا کی ہر آسائش اویلیبل تھی، اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا اسے دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ، ایک پھیرا لگے گا نا، ادھر تو کہتے خیر ایک پھیرا ہی لگے گا، ایک پھیرا بھائی وہ کتنا لمبا ہوگا، اس کو تو جسٹ تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں لے کے جب فرشتے جائیں گے اور واپس آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں سکھ دیکھا؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے کوئی سکھ نہیں دنیا میں دیکھا، حالانکہ دنیا کی ساری زندگی اس نے سکھی گزاری ہوگی۔ کیوں؟ اسے وہ تکلیف دے کے اپنا وہ سکھ بھی بھول جائے گا کہ گویا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو اگر یہ کچھ میرے ساتھ ہونا تھا تو میں نے کوئی سکھ نہیں کاٹا۔ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو امتحان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، پھر ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اور دوزخ کو، جہنم کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کڑگا لگانا، خوشگوار چیز ہوگی آپ اسی کی طرف بھاگیں گے۔ جنت ناگواری کے ساتھ ہے، اس کے ارد گرد ناگوار چیز ہے۔ گرمیوں میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا ناگوار چیز ہے، نیند نہیں پوری ہوتی۔ گرمیوں میں لمبے لمبے روزے رکھنا طبیعت میں ناگوار ہے۔ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے کیا گرم پانی سے بھی وضو کر کے نماز پڑھنا بہرحال ایک ایفرٹ تو ہے، طبیعت پہ ناگوار ہے۔ دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز کرنا طبیعت پہ ناگوار ہے، حرام سے بچنا طبیعت پہ ناگوار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشگوار چیزوں سے، یعنی ہر وہ چیز جو طبیعت کو بڑی اچھی لگتی ہے، آسانی سے مل بھی جاتی ہے اور نفس کی تسکین کا سما بھی ہے، وہ آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو دیکھ لیں، اسی کو سپورٹو وہ حدیث ہے جامع ترمذی میں، ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل سے کہا کہ ایک دفعہ ذرا جنت دیکھ کر آؤ۔ جب وہ دیکھ کے آئے تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں بھائی جبرائیل کیا دیکھا؟ کہ یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی شخص بھی ایسا ہوگا جو اپنا تن من دھن سب کچھ نہ لگا دے اس جنت کے حصول کے لیے، یہ تو ساری جنت میں جائیں گے، یہ جگہ ہی بڑی اچھی تو نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا رکو ذرا صبر کرو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، حلال اور حرام کی تمیز، شریعت کی پابندی کی تکلیف، سب کچھ۔ مومن کو تو روزانہ مرنا پڑتا ہے، سیدھی سی بات ہے، روزانہ جینا پڑتا ہے۔ اہمی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جب وہ دوبارہ گئے نا اور وہ جنت تک پہنچنے کے لیے وہ تمام تکلیف دیکھی، واپس آ کے انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا، اتنی مشکل تو نے جنت کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی طرف بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، واپسی پہ پوچھا تو انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم کوئی شخص بھول کے بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا کہ اسے یہ عذاب دیکھنا پڑے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ ایسا عمل کرے کہ جہنم میں جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشگوار شہوات سے ڈھانپ دیا، ہر اٹریکٹفل چیز اس کے ساتھ ڈھانپ دیا۔ جب وہ دیکھ کے واپس آئے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اب جبرائیل سنا، انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے، کیونکہ تو نے اس کو اتنا خوشنما بنا دیا ہے کہ اس امتحان میں شاید ہی کوئی کامیاب ہوگا، ادروائز سب کے سب جہنم میں ہی گریں گے۔ لیکن یہ حیران کن بات ہے، دنیا میں جتنے اعمال آپ کو جہنم میں لے جانے والے ہیں نا، جتنی خواہشات جہنم میں لے جانے والی ہیں، یہ ساری خواہشات جنت میں انعام کے طور پر ملنے والی ہیں۔ کتنی حیران کن بات ہے کہ دنیا میں یہ چیزیں جہنم میں جانے کا سبب ہے، آخرت میں جنت میں انعام میں یہ چیزیں ملنے والی ہیں۔ مرد کے لیے کیا سونے چاندی کے کنگن نہیں قرآن میں آیا، ریشمی لباس، یہاں تو 4 عورتوں کی اجازت، وہاں تو کتنی عورتیں، ان کی تفصیلات طارق جمیل صاحب سے پوچھیں۔ ہر وہ چیز جو دنیا میں انسان کو ڈیویٹ کر کے جہنم تک پہنچا سکتی ہے نا، جنت میں وہی کچھ انعام مل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بیسیکلی ان چیزوں سے روک کے اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک روزہ رکھوایا جس کی افطار جنت میں ہوگی۔ جس طرح دنیا میں آپ حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نا روزے کی حالت میں، کیونکہ روزے کی حالت میں وہ چیزیں کھانے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ دار کے لیے کھانا کھانا، پانی پینا حرام ہے، افطار کے بعد وہ کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا دنیا میں جو آپ کو نعمتیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے، یا اس کے اوپر کوئی قدغن لگائی ہوئی ہے یا پابندی لگوائی ہوئی ہے، وہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لینی ہے اور وہی آپ کے لیے انعام بھی ہے۔ اس سے بڑا کیا انعام ہوگا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے۔
لو جی ختم، سب سے بڑی تلوار ختم، آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان رہو گے، آج کے بعد کبھی تم بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال ہی رہو گے۔ خوشحالی کیا ہے؟ جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا۔ اور چوتھی چیز فرمائی، آج کے بعد اللہ کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا، یعنی جنت میں آپ جو مرضی کریں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو دنیا میں روزہ ہے اور جنت میں آخرت میں وہ کھلنے والا ہے۔ ہاں، یہاں جو بندے پابندی کر لیں گے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جنت اور جہنم کے درمیان لا کر موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر مبارکباد دے گا جنتیوں کو کہ جاؤ بے فکر ہو جاؤ، میں نے موت ہی ختم کر دی، میری مخلوق تھی نا، ختم کر دی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کرے۔ موت اللہ کی مخلوق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ جب وہ ختم کر دے گا تو کسی کو موت آئے گی نہیں، اور جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ جاؤ آپ اپنی بدبختی کے اوپر چیخو پکارو، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ تو انسان تھوڑا سا غور و تفکر کرے تو انسان کو پتا چل جائے گا کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ یہ جو آفر لگائی ہے یہ تو ہر بندے نے ویل کر لینی ہے۔ لہذا وہ بات شروع ہوئی تھی سورہ الاحزاب کی اس آیت سے کہ انسان ظالم تھا، جاہل تھا، اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا، لیکن جب کامیاب ہو جائے گا پھر اسے کہا جائے گا بھائی مبارک ہو، فرشتے جنت کے دروازوں پہ استقبال کر رہے ہوں گے۔ تو یہ اللہ کے پلان کا حصہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آن کیا۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، ان کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ انسان کو اس ہدایت کے سفر پہ چلنا آسان ہو جائے۔ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انبیاء اور کتابیں اس لیے بھیجی تاکہ قیامت کے دن کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر حجت نہ کر سکے انبیاء اور کتابوں کے آ جانے کے بعد۔ یعنی حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا پابند نہیں تھا، پھر بھی اس کی شفقت ہے۔ نور علی نور اس نے کیا ہے۔ ایک ہماری انسٹنکٹ میں اچھائی اور برائی کی تمیز ڈال دی۔ ہر شخص جھوٹ بولنے کو برا اور سچائی کو اچھا سمجھتا ہے، چاہے اس کے پاس نبیوں کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہو۔ ہاں، جب نبیوں کی تعلیمات آ جاتی ہیں وہ نور علی نور، نور کے اوپر نور ہو جاتا ہے، پھر تو ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے باوجود کوئی شخص جہنم میں چلا جائے تو اس کے اپنے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہو تو ناشکری کی، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ نے یہ آفر دیے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اس معاملے میں، جو مرضی کرتے رہو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے تابع فرمان بندوں کو جنت میں پھر بھیجے گا اور جو نافرمان ہے انہیں جہنم میں بھیجے گا۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری تقدیر میرے اوپر غالب آ گئی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا ہے سورہ الزمر کے اندر۔ اور میں تو اس آیت کو سورہ الزمر سورت نمبر 39 کی آیت نمبر 7 ہے، میں اسے کہتا ہوں یہ مسئلہ تقدیر کو حل کرنے والی ہے۔ جو لوگ تقدیر کا سہارا لیتے ہیں نا اپنی برائی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، ان کے لیے شرم کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن پاک میں آیات کھول کے بیان کی ہیں۔ سورہ الزمر سورت نمبر 39 آیت نمبر 7، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے، ناشکری کرو گے تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تم سے۔ یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری ناشکری کرنے سے، تمہاری نافرمانی کرنے سے، تمہارا بے نمازی رہنے سے کوئی اللہ تعالیٰ کو نقصان ہو رہا ہے، کوئی اس کی کوئی کوالٹیز میں کوئی نقص آ جائے گا، نہیں۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لیکن یاد رکھنا اللہ اپنے بندوں سے کفر کے لیے راضی نہیں ہے، اگرچہ اس نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، وہ تو بے پرواہ ہے لیکن راضی نہیں ہوگا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے پھر ہی وہ تم سے راضی ہوگا، اسی میں وہ تم سے راضی ہے۔ لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، مراد یہ نہیں کہ جو مرضی کرتے رہو، مراد یہ کہ اللہ کو فرق نہیں پڑے گا لیکن تسی مارے گئے، کہتے ہیں جی اللہ نو ساڑیاں نمازاں چاہیے، بھئی اللہ کو نہیں چاہیے، تمہیں چاہیے نمازیں۔ اللہ تو کہہ رہی ہے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن تو گیا اگر تو میرا نافرمان ہوا۔ اور اس سے یہ بات بھی کلیئر ہوئی کہ جو یہ اکثر جملہ بولا جاتا ہے نا کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، یہ بالکل غلط جملہ ہے۔
دنیا میں سارے کام اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہے. کیا شرک، کفر، بدکاری اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے؟ نہیں. اللہ کی مرضی تو اللہ نے کہہ دیا کہ میری مرضی کیا ہے؟ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، میں ناشکری کی روش اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا. میری کوئی مرضی نہیں اس میں. اللہ کی اجازت سے سب کچھ ہو رہا ہے. پکڑے گا نہیں. جس نے اذان کی آواز میں مسجد میں جانا جائے، جس نے نہیں جانا اس کے پاؤں زمین میں نہیں دھسیں گے. اجازت ہے، جو مرضی کرو، لیکن آخرت میں پکڑ لے گا. مرضی یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرو، مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کی پیروی کرو، کتابوں کے پیچھے چلو. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی پسند کرتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور جان لو کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گی. تم لاکھ کہتے رہو کہ عبد القادر. اگر آپ ان صوفیاء کے گروہ سے، جن میں اکثریت بریلویوں کی ہے، دیوبند بھی کسی حد تک اس کے قائل ہیں، سوائے ان چند دیوبندی علماء کے کہ جو اہل حدیث مکتب کے زیر اثر آ گئے، تو وہ ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں. اوورال دیوبندی مکتب بھی ظاہر ہے وہی صوفیزم کی لیگیسی کو لے کے چلتے ہیں. ان کے نزدیک یہ جو رات ہے شب برات، یہ شعبان المعظم کی 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے، یعنی 15ویں رات. چونکہ اسلامی کیلنڈر میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں، تو ان کے نزدیک یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے اتارا آسمان دنیا کے اوپر، اور پھر گریجولی 23 سال کے اندر قرآن حکیم آسمان دنیا سے نیچے نازل ہوا. اب ان سے پوچھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، اور وہ زبردستی اس کانسیپٹ میں وزن بھرنے کے لیے قرآن حکیم میں سورہ الدخان، سورت نمبر 44، پارہ نمبر 25، اس کی ابتدائی جو آیات ہیں ان کا سہارا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں اس رات کا ذکر موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، حروف مقطعات ہیں. والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی. اس سے مراد قرآن حکیم بھی ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ بھی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک بابرکت رات میں. انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، یعنی آخرت کا ڈر سنانے والے ہیں. اس کتاب کے ذریعے ہم نے آخرت کی جواب دہی کی آگاہی کروائی انسانیت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس مبارک رات میں ہر اہم کام بانٹ دیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں میں کام سونپ دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پورے سال کا ایک شیڈیول دے دیا جاتا ہے. امر من عندنا، اور یہ سارے کام ہماری طرف سے ان کے سپرد کیے جاتے ہیں. انا کنا مرسلین، اور بے شک ہم ہی فرشتے بھیجتے ہیں. رحمتم من ربک، یہ رحمت ہے تیرے رب کی. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، علم والا ہے. تو یہ جو 6 آیات ہیں، وہ کہتے ہیں ان 6 آیات کے اندر جو بابرکت رات رپورٹ ہوئی ہے وہ شب برات، یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے. اور کہتے ہیں دیکھیں اس میں واضح ہے کہ اس رات میں ہر اہم کام فرشتوں کے سپرد اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. جو آپ نے سنا ہے کہ جی وہ پورے سال میں جن لوگوں نے مرنا ہوتا ہے ان کے نام بتا دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے کس کو کتنا رزق ملنا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے. ہر طرح کے امپورٹنٹ کام سپرد کر دیے جاتے ہیں. حالانکہ قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، تو پھر سب سے پہلے تو قرآن سے ہی پوچھنا چاہیے کہ وہ بابرکت رات کس مہینے میں آتی ہے، وہ کون سی رات ہے. اور اگر قرآن میں نہ ملے
تو پھر صحیح الاسناد احادیث میں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ صحیح الاسناد احادیث تک جانے کی نوبت ہی نہیں آتی. قرآن حکیم نے خود بتا دیا ہے کہ قرآن کب نازل ہوا. وہ سورۃ البقرہ میں مشہور آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں قرآن نازل ہوا. ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے. کہتے ہیں صرف نیک لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے پوری انسانیت کے لیے. اور وہ جو سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہے ہدی للمتقین، اس سے بھی مراد ہے پوری انسانیت. اور پوری انسانیت میں وہ لوگ جو ڈر جائیں اس تصور سے کہ جس رب نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا وہ قیامت والے دن ہمیں پوچھے گا. متقی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی صرف پرہیزگار لوگ مراد ہے، ڈر جانے والے لوگ. ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہے یہ ہدایت. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہے، اور یہ الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. اور یہ الفرقان کی صفت صحیح بخاری میں ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی رپورٹ ہوئی. صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. قرآن بھی الفرقان ہے، نبی الاسلام بھی الفرقان ہے. بہرحال اس آیت سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. لہٰذا اب اس کو سورہ الدخان کی ابتدائی 6 آیات کے ساتھ جوڑ لیں، جس میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا اور ہم ڈر سنانے والے ہیں. تو وہ بابرکت رات رمضان المبارک کے اندر ہے. یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی صحابی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا قرآن کے اندر. لہٰذا اب وہ کہانی تو ختم ہوگی کہ قرآن حکیم جو ہے وہ شعبان کے اندر نازل ہوا ہے. اب چونکہ انہیں پتا تھا کہ قرآن اس کے خلاف ہے، انہوں نے نئی کہانی ایک گھڑی جو میں آپ کو سٹارٹ میں بتا چکا کہ نہیں جی قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے. ایک دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ، وہ ہوا تھا شب برات شعبان کی 15ویں رات، اور دوسری دفعہ جو نازل ہوا آسمان دنیا سے زمین پر وہ کہتے ہیں وہ رمضان میں ہوا. ہم کہتے ہیں لکھا کدھر ہوا ہے؟ کہتے ہیں بزرگوں نے بتایا. یہ تو اتنا بڑا ٹروتھ تھا کہ قرآن میں آنا چاہیے تھا کہ شعبان کا مہینہ ہے وہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا آسمان دنیا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر. لیکن قرآن و سنت بالکل خالی ہیں اس سے. باقی جو شب برات کے حوالے سے ایک مشہور ترین حدیث پیش کی جاتی ہے وہ بھی میں ڈسکس کر لیتا ہوں. وہ جامع ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے. اور یہ حدیث سب سے مشہور ترین حدیث ہے جس کو سارے لوگ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں، خواہ مولانا طارق جمیل صاحب ہوں، باپا جانی الیاس قادری صاحب ہوں، سب اس حدیث کو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جامع ترمذی میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے، سنن ابن ماجہ میں آئی ہوئی ہے کہ نبی الاسلام ایک رات بقیع غرقد قبرستان میں چلے گئے اور سیدہ عائشہ آپ کے پیچھے چلی گئی کہ آپ علیہ السلام اچانک اٹھ کے کہاں چلے گئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ کوئی خیانت کریں گے؟ یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس نہیں گیا، میں تو اس رات بقیع غرقد قبرستان آیا ہوں.
اور یہ آج 14 اور 15 کی جو درمیانی رات ہے شعبان المعظم کی، یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنی کلب جو ایک قبیلہ تھا عرب کا بہت بڑا، اس کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، تو میں اہل بقی کے لیے دعا کرنے آیا۔ اچھا، یہ حدیث وہ بیان کر کے کہتے ہیں یہ مغفرت کی رات ہے۔ اس حدیث کے ساتھ خود لکھا ہوا ہے امام ترمذی نے کہ یہ حدیث منقطع ہے، یعنی راویوں کی ملاقات ہی نہیں ہے آپس میں۔ پھر تدلیس کا بھی ایشو ہے اس میں۔ اس سے بڑھ کر امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری، یعنی صحیح بخاری کے جو آتھر ہیں، ان سے جب میں نے شب برات کی اس حدیث کے بارے میں پوچھا، شب برات تو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو 15ویں رات شعبان کی، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ میرے نزدیک بھی یہ حدیث ضعیف ہے۔ اچھا، امام ترمذی نے 7 باقاعدہ کامنٹس کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ اس سے بڑھ کر مشکات والوں نے جب یہ حدیث ترمذی سے لی تو انہوں نے بھی 7 امام بخاری کے کامنٹس نقل کیے جو امام ترمذی نے ان کے حوالے سے بیان کیے۔ اب مجھے بتایا اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی تھی، لیکن دیکھ لیں ڈٹائی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی وہ پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ترمذی پڑھ رہا ہوں، ترمذی آگے بھی پڑھو نا سرکار۔ بس حدیث بیان کر کے نا جو اگلا حصہ تھا نا کہ جو امام ترمذی نے لکھا کہ یہ روایت درست نہیں ہے، امام بخاری بھی اسے صحیح نہیں سمجھتے، اس میں راویوں کی ملاقات ہی نہیں، منقطع ہے، وہ انہوں نے آنکھوں سے پڑھی، زبان سے نہیں پڑھی، بس اس کے بعد کتاب بند کر دی۔ یعنی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وہ جانتے تھے کہ اس میں کیا لکھا تھا، بس بیان کر دیا ڈٹائی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے سنن ابن ماجہ سے، وہ بھی مشکات میں بھی موجود ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، رات کا قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ حالانکہ اس میں کذاب راوی ہے، یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، ضعیف بھی نہیں، گھڑی ہوئی روایت، ڈٹائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور یہ رات جو ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت کی رات ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہی جو لیلۃ القدر کے بارے میں۔ اور وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ روزانہ کے لیے بھی فضیلت ہے بخاری مسلم میں، کہ آخری تہائی رات جب رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی مثال نہیں بیان ہو سکتی، اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے۔ یہ روزانہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل آفر ہے پوری انسانیت کے لیے کہ وہ حق قبول کر لیں۔ ایک اور روایت ہے سنن ابن ماجہ میں، جسے ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ لگا کے شیخ البانی نے حسن درجے میں ڈکلیئر کر دیا، جس کی وجہ سے آج کل بعض اہل حدیث بھی شب برات کو اتنا ماننا شروع ہو گئے شیخ البانی کی وجہ سے، کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سوائے 2 طرح کے لوگوں کے سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایک جو شرک کرنے والا ہے اور دوسرا جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں کینہ رکھنے والا ہے۔ لیکن یہ روایت بھی کمزور ہے اور یہ باقی روایتوں سے بھی زیادہ کمزور روایت ہے۔ اس میں 2 مجہول راوی ہیں ان نون، اور 2 مدلس راوی ہیں جو عن سے روایت کر رہے ہیں، اور امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ مدلس کی عن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی۔ 4 سکم ہیں اس روایت کے اندر، اس کے باوجود شیخ البانی نے چونکہ اسے حسن لکھ دیا، اور وہ حسن لکھ رہی ہے ضعیف جمع ضعیف، وہ آج بریلوی بھی کوٹ کرتے ہیں، دیوبندی بھی، اور بعض اہل حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں۔ اور جو شیخ البانی کی اس تحکیم کے ساتھ ایگری نہیں کرتے اہل حدیث، ان کی بھی جرت نہیں ہے کہ وہ شیخ البانی کا رد کریں کہ یار انہوں نے اس کے اوپر جو حکم لگایا وہ ٹھیک نہیں لگایا۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آلموسٹ کوئی 13-14 سال پہلے کی بات ہے، نئے جب ہم اہل حدیث کی طرف آئے تو اس وقت بڑا جوش بھی تھا، تو میں I-10 کی مسجد میں، دارالاسلام نام کی ایک مسجد ہے گرین بیلٹ کے اوپر I-10 2 میں، وہاں جمعہ میں نے پڑھا تو
وہ شب برات کے حوالے سے گرج رہے تھے بریلویوں کے اوپر نا، وہاں کے جو عالم صاحب تھے. تو میں نے پرچی پہ نا انہیں کاغذ پہ لکھ کے بھیجا کہ آپ کے جو روحانی ابا جان ہے نا شیخ ناصر الدین البانی، جو محدث اعظم سعودی ہیں، 99 میں ڈیتھ ہوئی. ویسے البانیہ سے تھے، سعودیہ میں سیٹل ہوئے. آج بھی اکثر جو علماء عرب ہیں وہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو انہوں نے تو اس روایت کو حسن ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو مہربانی کریں ان کا رد بھی ساتھ ہی کر دیں، کیونکہ یہ تختہ مشق بنے میں آپ لوگ ان کی وجہ سے. اچھا، انہوں نے پرچی بھی پڑھی اور ان کو پتا بھی تھا، وہ بڑے محقق عالم تھے جو وہاں جمعہ پڑھاتے ہیں. گول کر گئے جی پرچی. بعد میں نے ان کو ملا، اب وہ ڈرے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا میں تو مطلب نیا نیا اس طرف گیا ہوا تھا، تو آپ پتہ نئے نئے بندے میں جوش ہی کتنا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ کیا آپ نے کیا؟ انہوں نے کہا جی کیوں آپ نے ہماری پبلک کو بھی ہمارے خلاف کرنا ہے؟ پہلے ہم دوسروں کے ساتھ پنگا لیے ہوئے ہیں، ادھر ہم اپنے کے خلاف بھی پنگا لے لیں گے تو ادھر تو وہ کہیں گے جی اپنے بزرگوں کو ہی رگڑ رہے ہیں. یہ وجہ ہے میرے بھائی لوگ حق قبول نہیں کرتے. کہتے ہیں جی قادیانی کیوں نہیں مانتے؟ بھائی جب تم چشتی دجال اور تھانوی دجال کا جھوٹا دفاع کرو گے یا ان کے دفاع کرنے والے علماء کا جھوٹا دفاع کرو گے تو بھائی تم قادیانیوں کو کیسے اسلام کی دعوت دے سکتے؟ ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے الحمدللہ درجنوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ود فیملی. وہ مجھے بتاتے ہیں آ کے، لیکن میں نے آج تک کسی کو ساتھ بٹھا کے ویڈیو نہیں کبھی ریکارڈ کروائی. ان کے پاس کوئی ایک بندہ آ جائے نا تو سارے فرقوں میں اسے گھماتے ہیں اور چندہ اکٹھا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد چندہ اکٹھا کرنا ہے. ختم نبوت کے اوپر جتنا چندہ ملتا ہے اور کسی کام پہ نہیں ملتا. اسی لیے دیکھیں دنیا کا جو فارغ ترین انسان ہے نا وہ بھی یہ کہتا ہے میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. یہ حق خطیب کو دیکھ لینا، میں ختم نبوت، یہ ان کا طریقہ واردات ہے. اچھا، اب اقرار اس کی غلط حرکتوں سے اسے روکنے گیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے یہ مجھے ختم نبوت پہ کام کرنے سے روک رہے ہیں. دیکھ لو، تو یہ ختم نبوت کے پیچھے چھپتے ہیں، حالانکہ ختم نبوت کے اوپر یہ ڈاکہ مار رہے ہیں. جس کاز کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں. تو یہ ان کا اسکیپ روٹ ہے. خیر وہ عالم صاحب نے پھر اگلے جمعے میں بھی اس کو بیان نہیں کیا. تو یہ روایت بھائی اس میں 4 سکم ہے، 2 مجہول راوی ہیں، 2 مدلس ہیں، عن سے روایت کر رہے ہیں. اور شیخ زبیر لزئی صاحب نے اس حدیث پہ حکم جب لگایا نا، مشکات میں بھی یہ حدیث آئی ہے، تو انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ روایت تو اندھیروں میں ڈوبی ہوئی روایت ہے، دور دور تک اس میں تو روشنی کی کرن بھی باقی نہیں ہے. کیونکہ وہ بیسیکلی شیخ البانی پہ ٹونٹ کر رہے تھے کہ تم نے حسن کہاں سے بنا دیا، یہ تو ضعیف سے بھی کوئی آگے درجے کی چیز ہے، تم نے حسن کیسے بنا دیا. تو شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ ہمارے استاد، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر تحقیم کی اور انہوں نے باقاعدہ ایک پورا مضمون لکھا تھا جو ان کے مقالات کی پہلی جلد میں چھپا ہوا ہے، جس میں جتنی بھی روایتیں اس حوالے سے ہیں نا وہ انہوں نے ڈسکس کر کے ایک ایک کے اوپر حکم لگایا اور بتایا کہ بھئی صحیح بات کتنی تھی اور یہ بعد میں یہ بات کس نے ایڈ کر دی ہوئی ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت مشکات کے اندر آئی ہے، شعب الایمان، امام بیہقی کی کتاب کے ریفرنس سے، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ رات فجر کا وقت داخل ہونے تک جو سلامتی والی رات ہے، اس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. دن کا روزہ رکھو، اور اس طرح کے مختلف الفاظ. وہ بھی بالکل مردود روایت ہے، اس کے اوپر بھی شیخ صاحب نے حکم لگایا مشکات کے اندر بھی. لیکن ایمانداری انہوں نے کی، اس کی فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ یہ بات تو درست ہے کہ شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، یہ بات درست ہے. سنن نسائی کی حدیث جو تھی وہ انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھ دی کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. وہ پوری حدیث یوں ہے کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام سے ہم نے پوچھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں کہ اتنے نفلی روزے آپ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکثریت لوگوں کی
رجب اور رمضان کے درمیان والے اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہے. آپ نے 2 مہینوں کا ذکر اس لیے کیا کہ رجب تو اللہ کا مہینہ اس حوالے سے کہ وہ حرمت والا مہینہ، اور رمضان تو افضلیت والا مہینہ ہے، قرآن نازل ہوا. تو اتنے 2 افضل مہینوں کے درمیان جو یہ مہینہ ہے نا شعبان کا، یہ بھی بہت فضیلت والا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں. اس لیے میں